حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ وہ خاتون ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور گود میں کھلانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لیا تھا تو آپ کے اپنے بھی 3 بچے تھے، جن میں سے ایک لڑکی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ شیمہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کا فرد بنے تو وہ اپنی والدہ حلیمہ کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ اپنے ان تینوں بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ غزوہ حنین میں مسلمان فتح یاب ہو کر واپس آئے تو سب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خیمے میں تشریف فرما تھے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی معاملات پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ غزوہ حنین میں بہت سارے جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے تھے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ اچانک ہی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ڈیوٹی جنگی قیدیوں پر تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ یہ بات سن کر سب حیران ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہ تھا اور یہ بات سب لوگ جانتے تھے۔ مگر صحابی کی یہ بات سن کر آپ نے اس عورت کو خیمے میں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ عورت خیمے میں آئی تو وہ بڑی محبت بڑی نگاہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگی۔ یہ عورت کون تھی اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا خواہش کا کیوں اظہار کیا؟ تاریخ میں اس عورت کا ذکر کن الفاظ میں آیا ہے؟ آئیے آج ہم اس عورت کے متعلق جانتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد تمام قبائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر 2 قبائل بنو حزن اور بنو ثقیف نے اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب کے طاقتور قبیلے بنو قریش بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سرنگو ہو چکا ہے، انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی سرداری بچانے کے لیے دونوں قبائل نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اکٹھے ہو کر حنین کے مقابلے پر اسلامی فوج یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گٹھ جوڑ کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ اور 2,000 نو مسلم لوگوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ حنین کے مقام پر جنگ ہوئی اور اسلامی لشکر فتح یاب ہوا۔ بے شمار مال غنیمت کے ساتھ جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ صحابہ جب عورتوں کو قید کرنے پہنچے تو ایک بوڑھی عورت بولی، کیا تم لوگ مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ یہ بات سن کر حیران ہوئے اور وہ اس بوڑھی عورت کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب بوڑھی عورت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو محبت بری نگاہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ یہ بات سن کر وہ بوڑھی عورت کے بولی، اماں حلیمہ کے گھر ایک دفعہ ہم کھیل رہے تھے تو آپ نے مجھے دانت سے کاٹا تھا، اس کا نشان آج بھی میرے جسم پر موجود ہے۔ یہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچپن کے تمام واقعات یاد آ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بہن تھی جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے پھرتی رہتی تھی۔ شیمہ آپ کو لوریاں سناتی اور ہر وقت آپ کے ساتھ محبت بھرے جملے بولا کرتی تھی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، شیمہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے پھرتی رہتی اور لوریاں سناتی اور پھر سلاتی تھی اور کہتی، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا، محمد کو دائمی عزت عطا کرنا۔ شیمہ یہ لوری سناتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے جھوم جھوم جاتی، اے ہمارے رب،
میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل جوانوں کا سردار ہوگا۔ اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے چومنا شروع کر دیتے۔ شام کا وقت ہوتا، جب تمام خواتین کھانا پکانے میں مشغول ہو جاتی، تو اس وقت قبیلے کی تمام بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لیے باہر نکل آتی۔ اب ہر بہن یہ کہتی کہ میرا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر جب شیما گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے باہر آتی، اور سب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند جیسے روشن چمکتے دمکتے مکھڑے کو دیکھتی، تو سب کی گردنیں جھک جاتی اور وہ کہتی بلا شبہ شیما کا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک دفعہ شدید گرمی تھی، جب شیما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے باہر نکل گئی۔ اماں حلیمہ سعدیہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، تو وہ گھبرا کر باہر نکل گئی اور شیما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ شیما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور شعر پڑھی ہے، یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوا ہے، مگر میں ان پر اپنے چچا اور ماموں کو فدا کرتی ہوں۔ حلیمہ دوڑ کر شیما کے پاس گئیں اور بولی، شیما تم ان کو اتنی گرمی میں باہر کیوں لے کر آئی ہو؟ جس پر شیما بولی، اماں جان مجھے ذرا بھی گرمی نہیں لگ رہی، آپ ذرا آسمان کی طرف نظر دوڑائیے، یہ بادل کا ٹکڑا مسلسل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، جہاں میں جاتی ہوں یہ بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ چلتا ہے۔ اسی طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 برس کے ہو گئے، اور جب آپ 5 برس کے ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس لا کر مکہ میں آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ شیما جوان ہو گئی اور اس کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ کا اعلان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ بہت دفعہ آپ سے ملنے کے لیے مکہ اور مدینہ آئیں، مگر شیما سے آپ کی ملاقات پھر کبھی نہ ہوئی۔ اب اتنے سالوں کے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن کے تمام واقعات یاد آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، بہن شیما کا ہاتھ پکڑا، ان کے لیے اپنی مبارک چادر بچھائی، اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر دونوں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق شیما نے بنو حزن کے قیدی رہا کرنے کی درخواست کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن شیما کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ پسند کریں تو وہ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں رک جائیں، مگر انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بے حد عزت و احترام کے ساتھ واپس ان کے قبیلے میں بھیج دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔